فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے چند باتیں تجویز عرض کر دوں جو ہمارے اکابر نے تجویز فرمائی. میرے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزوں نے ارشاد فرمائی اور بھی بڑے اکابر نے فرمائی. ان میں پہلی بات کہ رات کو جلدی سونے کا اہتمام. ایک بندہ اگر رات کو 1 بجے سوئے کہ جی میں فجر میں اٹھوں گا، این خیال اس کو محالس کو جنوں ہو ہی نہیں سکتا، نہیں اٹھے گا الا ماشاء اللہ. کبھی کبھار ہو گیا آدمی، کبھی کبھار ایسی نوبت آ جائے تو وہ ضرور اٹھے گا جس کی عادت ہے. لیکن جس کی روز عادت ہے رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے سو رہا ہے، کیسے وہ 5 بجے اٹھ کر نماز کے لیے آئے گا؟ نیند ہی نہیں اٹھنے دے گی اس کو. اس لیے پہلی بات رات کو جلدی سونے کا اہتمام، اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنایا جائے کہ رات کو جلدی سویا جائے. نمبر 2، کھانا جلدی کھانے کا اہتمام، جلدی کھانے کا. ہمارا رات کا کھانا 12 بجے ہو رہا ہے، واہ بھی واہ 1 بجے. یہ کون سا رات کا کھانا ہے؟ یہ شام کا ہوتا تھا، عشائیہ شام کا، مغرب کے بعد عشاء سے پہلے. آپ مغرب و فوراً بعد نہیں کھا سکتے، عشاء سے تھوڑا پہلے کھا لو، بس کام ختم، رات کی جھنجٹ ختم ہو جائے گا. عورتیں بھی فارغ، آپ بھی فارغ، آرام سے سو، مزے کرو. لیکن جانو ماحول ہی عجیب ہے. وہ عشاء سے پہلے پتہ نہیں یہ کون سی بات کر دی. یہ الحمدللہ بہت سارے گھرانوں میں معمول ہے، ہمارے یہاں تو بہت معمول ہے. مغرب کے بعد کھانا ہے رات کا. دن کا جب دوپہر کا کھانا آپ 12-1 بجے کھاؤ گے تب تو رات کا کھانا مغربی کے بعد. اگر دوپہر کا کھانا ہی بھائی صاحب کا 4 بجے ہو رہا ہے تو رات کا کھانا کہاں سے کھائے گا؟ یہ کھائے گا ہی 1 بجے. گنگا ہی الٹی چل رہی ہے، بندہ کرے تو کرے گے، معاملہ ہی الٹ ہے. ایک بات کہاں سے پکڑے؟ ہم نے اپنے آپ کو الٹ چلا دیا. رب تعالیٰ نے نظام قائم کیا دنیا کے اندر کہ دن کو کماؤ، دن کو دنیا میں نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریک کر دیا پوری دنیا کے اندر. یہاں صرف انسان ہی نہیں، پوری دنیا، چرند پرند جتنے حیوانات سارے کے سارے رات میں سب سو جاتے ہیں، اور بندے بھی سو جائیں. یہ رات ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سو جائیں گے. دن کو جب اٹھ کر رب تعالیٰ کے فضل کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم اور کرم نوازی آئے گی. پھر دیکھیں اب فجر کے وقت سوئے گا کیسے کام بنے گا؟ بہرحال رات کا کھانا جلدی کھائیں، نمبر 2 کام. نمبر 3 کم کھائیں. اب تو وہاں ہوٹلنگ ہوتی ہے، ہوٹل کھلے بڑے ہیں، یہ تو آواسین پر بیٹھا ہے، کوئی سلاطین پر بیٹھا ہے، رات کو کھینچے 1 بجے 2 بجے یہ کو کھانا ہے. عجیب بات ہے، یہ کون سا کھانا ہے جو رات کو اتنی دیر سے ہو رہا ہے؟ یہ اس کھانے سے بہتر تھا بندہ گھر میں آ کے دال روٹی کھا کے سو جاتا، اچھا تھا. جیسے صبح کی نماز تو رب تعالیٰ کے در پر آ کر پڑھتا. اب جب مرکب غذائیں کھائے گا تو صبح اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا. یقین ہے جنہوں نے کیا انہوں نے دیکھا، مشاہدہ ہے، ہمارا اپنا تجربہ ہے. دیکھ لیں آپ اپنی زندگی کے اندر، اگر عادت ہے صبح اٹھنے کی، جس دن یہ کھا کر آئیں گے صبح کس وقت بندہ اٹھے گا؟ پھر دیکھ لیں. اس لیے کم کھائے، کم کھائے. اور نمبر 4 اس کے ساتھ پانی پیے ہی نہیں عشاء کے بعد. پانی کے اندر غنودگی، پانی کے اندر اصل چیز ہے غنودگی اور نیند. یہ زیادہ آتی ہے نیند جتنا پانی زیادہ پیے گا رات کو. اس لیے عشاء کے بعد پانی پیے ہی نہیں. اگر ضرورت ہے بہت کم پیے، بس تھوڑا سا پی کر بس. پھر دیکھیں آپ کی آنکھ کیسے کھلتی. اب رات کو گھٹاگھٹ پانی پیا جا رہا ہے دبا کے. اب جب پانی پیئیں گے صبح کے وقت میں غنودگی خوب ہوگی، خوب غنودگی، اٹھے جائے گا ہی نہیں. اس لیے پانی بھی کم پیے. یہ چند کام ایسے جو ہمارے اختیار میں. اس کے ساتھ صبح اٹھنے کے لیے الارم لگائیں. گھر والوں میں کسی کو بتا دیں آپ مجھے اٹھائیں. اپنے دوستوں میں کسی کو بتا دیں. الحمدللہ ہمارے کئی ایسے دوست موجود ہیں جو صبح ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، فکر کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اس نے اس کو فون نمبر دیا، اس نے اس کو مجھے اٹھا دینا، مجھے اٹھا دینا. ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے. تو وہ فون نمبر دے دے کہ بھئی آپ نے مجھے اٹھا دینا ہے صبح کو، اور فون تھوڑی دور رکھیں. ایسا نہیں نیند میں ہاتھ مارا بند، پتہ ہی نہیں چلا بھائی صاحب جی آپ نے تو کال ہی نہیں کی، آپ نے تو اٹھایا نہیں، بلکہ ڈھول بھی بجتے رہے تو بھی آنکھ نہیں کھلتی. بازوں کی تو نیند ایسی ہے. ایسی نیند پہلے نیند کو جگاؤ پھر بندے کو جگاؤ، ایسی نیند آتی ہے. اب سارا دن جب آپ نے ساری رات ایسی گزر گئی کہ دیر سے سارے کام ہو رہے ہیں، کیسے آنکھ کھلے گی؟ کھلے گی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جسم میں رکھا ہے نا، اس جسم کو نیند تو ضروری ہے، نیند کے بغیر کام چلتا ہے نہیں. تو بہرحال ایک دوسرے کو بتا دیا الارم لگائے، لیکن دور رکھے جو اٹھ کر بند کرنا پڑے. اٹھ کر جائے پھر بند کرے، پھر بند کر کے واپس نہیں آئے، ہمت کر کے کھڑا ہو جائے کہ بس اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جانا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے وہ جی میرا بلڈ پریشر بڑا لو ہو رہا ہوں اس لیے اٹھا نہیں جا رہا، درد ہو رہا ہے سر میں، اینٹھن ہو رہی ہے جسم میں، میرا درد ہو رہا ہے نہیں اٹھا جا رہا. اگر اسی وقت ایک سانپ اوپر سے آ کر آپ کے بستر پر گرے، اب فرمایا تمہارا بلڈ پریشر ہائی کیا جائی ہو جائے گا، منٹ میں بھاگے گا. اب بھاگے گا وہاں سے اٹھ کر، درد بھی ایک طرف، سارے جسم کے درد ایک طرف، بلڈ پریشر ایک طرف، بھاگ کر باہر نکل کر آ کر کھڑا ہو جائے گا. اب کیا ہوا اسی یہ ہمت کی. ہاں سانپ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. رب کا خوف ہوتا بھاگتا ہی.
اور کئی مواقع ایسے آئے، میں نے اور آپ نے دیکھا، زلزلے آئے، اللہ نے ہلایا زمین کو، اس رات عوام سوئی نہیں، فجر کے اندر مسجدیں آباد تھی ساری، ایک رات میں کرشمہ ہو گیا، بندہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے زمین کو ہلایا کہ ٹھیک ہے اب دیکھو، ہلایا، راتوں رات ساری رات جاگتے رہے، اور فجر میں تن دھرنے کی جگہ نہیں تھی مسجد کے اندر، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، ایسی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ رب تعالیٰ نے جب ایک مرتبہ ہلایا تو ہل گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اب دل میں خوف آیا، یہ خوف روزانہ ہو تو بندہ ایسے ہی رب تعالیٰ کے در پر آتا رہے گا، اور خوف کے ساتھ امید بھی ہو، جب آ رہا ہے اللہ بلا رہے ہیں تو نوازے گی بھی ضرور، انشاءاللہ معاف بھی فرما دیں گے، اپنے پیاروں میں بھی شامل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر یہ اہتمام ہو اس کے ساتھ، یہ چند باتوں کا اہتمام کر لیں تو صبح اگر اٹھ گیا فجر کی نماز کے لیے آ جائے الحمدللہ، نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا فضل ہے، ورنہ میں تو اس لائق نہیں تھا، آپ نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز فجر کی توفیق عطا فرما دی، شکر ادا کر لیا ہم نے، انشاءاللہ کل بھی آنکھ کھلے گی، کل بھی مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ، یہ شکر ادا کرنے پر مزید انعام۔ اور اگر نماز رہ گئی، یہ سارے کام جو میں نے عرض کیے کرنے کے باوجود آنکھ نہیں کھلی، بندہ سوتا رہ گیا، اٹھ کر خوب توبہ کرے، خوب اللہ سے معافی مانگے، خوب روئے، خوب گڑ گڑائے، چند دن یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کے بعد آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی، کام بننا شروع ہو جائے گا۔ اور سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں اس کی تلاوت کر کے سوئے، یہ مجرب عمل ہے کہ جو اس کی 4 آیتوں کی تلاوت کر کے جس ٹائم پر ارادہ کرے کہ فلاں ٹائم پر میری آنکھ کھل جائے، اس وقت اس کی آنکھ ضرور کھل جاتی ہے۔ سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں پڑھ لیں، ہاں قرآن کریم کھولے اور سورہ کہف نکالے، آخری 4 آیتیں پڑھ کر سوئے، ارادہ کر لے میری 4:50 پر آنکھ کھل جائے، وہ کھل جائے گی۔ اب آپ کا کام ہے آگے کہ آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے دوبارہ بند کر کے ڈھیٹ بن کے لیٹ گئے یا اٹھ گئے، ہمت کر کے مقابلہ کیا اور رب کے در پر آ گئے۔ وہ اس وقت شیطان بڑی کرتا ہے، نہیں 20 منٹ ہیں ابھی تو آرام کرو، تھوڑے سے 5 منٹ اور لیٹ جاتے ہیں، وہ 5 منٹ گیا کیا، جیسے ہی سورج طلوع ہونے کا ٹائم آئے گا نا، آنکھ فٹافٹ کھل جائے گی، چوپٹ کھل جائے گی، دیکھے گا اچھا ٹائم ہو گیا، یہ تو نماز گئی۔ یہ اس وقت ہمت کا وقت ہوتا ہے، اور اسی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نوازتے ہیں، یہ ہمت کر کے آیا، اس نے مشقت کی ہے، تبھی تو نماز فجر کی اہمیت ہے، ایسی معمولی بات تھوڑی ہے، نماز فجر پڑھ کے جو انعامات ملنے والے ہیں تو اس میں تھوڑی ہمت اور مشقت کرے گا، رب تعالیٰ کی طرف سے ڈھیروں انعام۔ تو اس نے فجر کی نماز کے لیے یہ چند تجویزیں رکھ دی، ان پر خود بھی عمل کریں، گھر والوں کو بھی عمل کریں، ضرور انشاءاللہ فجر کی نماز میں آئیں گے، گھر والوں کو بھی کہیں بھی آپ بھی دین میں معاون بنے، آپ بھی اٹھو ہمیں بھی اٹھاؤ، ہم اٹھ گئے تو آپ کو اٹھائیں گے، نہیں تو آپ ہمیں اٹھائیں۔ آگے میں چند حدیثیں عرض کر دوں گا تہجد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی اور مہربانی ہوتی۔ یہ تو ہے 5 نمازیں جن میں خصوصاً نماز فجر کی جو سستی اور کوتاہی وہ دور کرنے کے لیے چند تجویزیں عرض کر دی، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں زندگی کی کایا پلٹے گی۔